بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ خوب پڑھائی کیجیے اور اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے۔ پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے اسم معرفہ کی اقسام کے بارے میں پڑھا۔ اسم معرفہ کی تعریف میں کسی بھی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، اور اسم معرفہ کا دوسرا نام اسم خاص بھی ہے۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ ہم ان کی مثالیں اور تعریفیں بھی سمجھ چکے ہیں۔ آج ہم اسم علم کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسم علم کے معنی علامت یا نشان کے ہیں، یعنی وہ اسم جو کسی بے جان چیز یا کسی جاندار چیز کے خاص مقام کے نام کو ظاہر کرے، وہ اسم علم کہلاتا ہے۔ اور وہ خاص نام اس شخص کی، اس چیز کی یا اس جگہ یا مقام کی خاص پہچان بن جائے تو اس پہچان کو، اس علامت کو ہم اسم علم کہتے ہیں۔ جیسے کلیم اللہ، اس کی ایک مثال ہے۔ کلیم اللہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں یا اس لقب کو ہم بولتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب ملا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے، اور مینار پاکستان، قرارداد پاکستان کی یاد میں یہ مینار تعمیر کیا گیا، اور اسی خاص پہچان کی وجہ سے اس کا نام مینار پاکستان رکھ دیا گیا۔ یہ ہے اسم علم کی تعریف اور اس کی مثالیں۔ اب ہم پڑھیں گے اسم علم کی اقسام کتنی ہیں۔ اس کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 خطاب، 2 تخلص، نمبر 3 کنیت، نمبر 4 لقب، اور نمبر 5 عرف۔ سب سے پہلے ہے خطاب۔ خطاب کیا ہے؟ یہ حکومت یا قوم کی طرف سے کسی بھی شخص کو دیا جا سکتا ہے۔ وہ شخص جس میں بہت نمایاں خدمات دی ہوں یا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کا حکومت یا قوم کو بہت بڑا فائدہ پہنچا ہو، تو اس کے صلے میں یا اس کے جواب میں اس شخص کو خطاب دیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے قائد اعظم۔ قائد کا مطلب راستہ دکھانے والا، بہت بڑا رہنما۔ اعظم کا مطلب بڑا۔ قائد اعظم یعنی بڑا رہنما۔ اسی طرح سید احمد خان مادر ملت، اور یہ اس کی خطاب کی مثالیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے تخلص، یعنی شاعر جب شاعری لکھتے ہیں تو وہ اپنا پورا نام ان اشعار میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ اپنا ایک مختصر سا نام اس میں شعروں میں آپ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی شعرا جو ہیں وہ اپنے اشعار میں ایک مختصر سا نام استعمال کرتے ہیں، اسی کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ ایک بہت مشہور شاعر، ان کا تخلص غالب ہے، لیکن ان کا اصل نام کیا ہے؟ مرزا اسد اللہ۔ مرزا اسد اللہ ان کا نام ہے، لیکن غالب ان کا تخلص ہے جو وہ اشعار میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح شاعر حیدر علی، ان کا تخلص آتش ہے۔ تخلص کے اوپر یہ تخلص کی علامت بھی استعمال کی جاتی ہے۔ مولانا الطاف حسین کا تخلص حالی ہے۔ اس کے بعد ہے کنیت۔ کنیت کیا ہے؟ یہ ماں باپ یا بیٹے یا بیٹی کے رشتے کی وجہ سے یا اس کی نسبت کی وجہ سے ایک خاص نام رکھ دیا جاتا ہے، اور اسی کو کنیت کہتے ہیں۔ وہ خاص نام جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کی نسبت سے ظاہر ہو، اسے کنیت کہتے ہیں۔ جیسے ابو الحسن، حضرت علی کی کنیت ہے۔ ابو کا مطلب ابو، الحسن یعنی حسن کا ابو، حضرت علی کی یہ کنیت ہے۔ اسی طرح ابو بکر،
یعنی بکر کا ابو، ابو بکر حضرت صدیق کی کنیت. اسی طرح ابن خطاب یعنی خطاب کا بیٹا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابن خطاب ہے. اس کے بعد آتا ہے نمبر 4 پر لقب، یعنی ایسا نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے یا کسی خاص وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے، اس کو ہم لقب کہتے ہیں. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبی اللہ مشہور ہے. ذبی اللہ کا مطلب یعنی اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا، لیکن اللہ کی رحمت ہوئی اور حضرت اسماعیل بالکل خیریت سے تھے. اور اسی واقعے کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ بھی مناتے ہیں. اور حضرت اسماعیل کو جو لقب عطا فرمایا گیا وہ ہے ذبی اللہ. شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. اسی طرح باقی مثالیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد 5ویں نمبر پر عرف، وہ مختصر نام جو پیار کی وجہ سے، نفرت یا حقارت کی وجہ سے پورے زمانے میں یا اس علاقے میں مشہور ہو جائے، اسے عرف کہتے ہیں. جیسے اس کی مثالیں ہیں غلام محمد سے اس کو پیار سے گاما کہتے ہیں، عبد الرشید کو شیدہ کہتے ہیں. اور اسی طرح یہ دوسری مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی یہ وہ مختصر نام ہوتا ہے جو کچھ لوگ ان کے پیار میں ان کا نام اصل نام کی جگہ دوسرا نام پکارنے لگ جاتے ہیں، یا نفرت یا حقارت کی وجہ سے بھی ان کا نام بدل دیا جا سکتا ہے، اور یہ نام عرف کہلائیں گے. جی پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسم معرفہ کی تعریف، اس کی مثالیں دیکھیں، اور اس کے علاوہ اسم علم کی 5 مثالیں ہم نے تفصیل سے پڑھی. امید ہے آپ کو اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو بار بار دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی مثالوں کے ذریعے سے، اس کی تعریف کے ذریعے سے، اور کتاب کھول کر اس کو اچھے سے پڑھیں اور یاد کریں. اور اس لیکچر کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. شکریہ. اللہ حافظ.